العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ عز وجل. ہم اصول فقہ کی ابتدائی کتاب منہاج اصول الفقہ پڑھ رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج اصول الفقہ کا سبق نمبر 33 یعنی قیاس کا بیان پڑھیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. اصول فقہ 4 ہیں، اصول شرع 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت، قیاس. آج ہم انشاءاللہ عز وجل چوتھی اصل یعنی قیاس کے تعلق سے پڑھیں گے. قیاس کا لغوی معنی ہے اندازہ لگانا. دیکھیے سبق نمبر 33 قیاس کا بیان. سب سے پہلے قیاس کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اصطلاح میں قیاس کسے کہتے ہیں، قیاس سے کیا مراد ہے. قیاس کی تعریف: علت مشترکہ کی بنا پر غیر مذکور شے کے لیے مذکور شے کا حکم ثابت کرنا، یعنی جس شے کا حکم مذکور نہیں ہے اس کے لیے مذکور شے کا حکم ثابت کرنا کسی علت جامعہ کی وجہ سے، کسی علت مشترکہ کی وجہ سے، یہ قیاس کہلاتا ہے. مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. دیکھیے مثلا شراب کا حکم معلوم ہے کہ حرام ہے، کیونکہ شراب کا حرام ہونا نص سے ثابت ہے. شراب کا حرام ہونا ہمیں معلوم ہے، لیکن دیگر نشہ آور کا حکم معلوم نہیں. مثلا بھنگ ہے، افیون ہے، اس طرح دیگر جو نشہ آور چیزیں ہیں ان کا حکم ہمیں معلوم نہیں کہ وہ حلال ہیں یا حرام. تو ہم نے علت یعنی نشہ ان میں پائی. جو دیگر نشہ آور چیزیں ہیں ہم نے ان میں علت یعنی نشہ پائی، تو ان پر بھی یہی حکم نافذ کر دیا، کیونکہ ہمیں شراب کا حکم معلوم ہے کہ شراب حرام ہے اور شراب میں نشہ پایا جا رہا ہے، نشہ کی علت موجود ہے، اور دیگر نشہ آور چیزوں میں بھی نشہ کی علت موجود ہے. تو ہم نے علت جامعہ کی وجہ سے یعنی نشے کی وجہ سے شراب کا حکم بھنگ، افیون وغیرہ پر لگا دیا. یہی قیاس کہلاتا ہے. قیاس کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط انشاءاللہ عز و جل آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے. قیاس کے لیے شرط ہے کہ فرع منصوص علیہ نہ ہو، یعنی جس کے لیے ہم قیاس کر رہے ہیں اس پر پہلے سے نص وارد نہ ہو. ٹھیک ہے، اس طرح تقریباً 5 شرائط ہیں، آپ انشاءاللہ عز و جل بڑی کتابوں میں پڑھیں گے. خیر، اب یہاں ارکان قیاس بیان کر رہے ہیں. قیاس کے کتنے اور کون کون سے ارکان ہیں؟ ارکان قیاس یہ 4 ہیں، یعنی ارکان قیاس 4 ہیں. نمبر 1 مقیس علیہ، نمبر 2 مقیس، نمبر 3 علت مشترکہ، نمبر 4 حکم. یعنی قیاس کے وجود کے لیے ان چاروں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ان کے بغیر قیاس ہو ہی نہیں سکتا. تو ارکان قیاس 4 ہیں: مقیس علیہ، مقیس، علت مشترکہ، حکم. اب ہر ایک کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مقیس علیہ سے مراد کیا ہے، مقیس سے مراد کیا ہے، علت مشترکہ کسے کہتے ہیں، حکم کیا ہے. دیکھیے نمبر 1 مقیس علیہ. مقیس علیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اصل جس پر قیاس کیا جائے. جس پر قیاس کیا جائے وہ مقیس علیہ کہلاتا ہے. مثلا شراب، اس مثال میں کیونکہ شراب پر ہم قیاس کر رہے ہیں، بھنگ اور افیون وغیرہ کو جو ہم حرام قرار دے رہے ہیں، بھنگ اور افیون وغیرہ پر جو حرام کا حکم لگا رہے ہیں، کس پر قیاس کرتے ہوئے لگا رہے ہیں؟
شراب پر قیاس کرتے ہوئے لگا رہے ہیں، تو شراب جو ہے اصل ہے اور شراب مقیس علیہ ہے کیونکہ شراب پر قیاس کر رہے ہیں۔ نمبر 2، مقیس۔ مقیس کسے کہتے ہیں؟ فرع، یعنی فرع کو مقیس کہتے ہیں جس کو قیاس کیا جائے، بھنگ افیون وغیرہ، کیونکہ بھنگ افیون وغیرہ کو ہم قیاس کر رہے ہیں شراب پر، تو بھنگ اور افیون وغیرہ مقیس ہیں۔ نمبر 3، علت۔ علت کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو اصل و فرع دونوں میں ہے، جو اصل اور فرع دونوں میں پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم اصل کا حکم فرع کو دے رہے ہیں، اصل کا حکم فرع پر لگا رہے ہیں، وہ علت کہلاتی ہے۔ جیسے نشہ، ہم بھنگ اور افیون پر حرام کا حکم کیوں لگا رہے ہیں؟ نشے کی علت کی وجہ سے، کیونکہ ان میں نشہ کی علت پائی جا رہی ہے، اور شراب جو کہ پہلے سے حرام ہے، جس کا حرام ہونا ہمیں نص سے معلوم ہے، اس میں بھی نشہ کی علت ہے، تو نشے کی علت کی وجہ سے ہم بھنگ اور افیون کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ یعنی دونوں میں، شراب اور بھنگ افیون وغیرہ، ان میں نشے کی علت پائی جا رہی ہے، تو نشہ جو ہے یہ علت مشترکہ ہے، علت جامعہ ہے۔ نمبر 4، حکم۔ فرع کا حرام ہونا یعنی حرمت بھنگ، ٹھیک ہے۔ ہم شراب پہ قیاس کر کے بھنگ اور افیون کے لیے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یعنی بھنگ اور افیون کا حرام ہونا ثابت کر رہے ہیں، بھنگ اور افیون پر حرمت کا حکم لگا رہے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے۔ تو الحاصل یہ کہ قیاس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ قیاس کے 4 ارکان ہیں: مقیس علیہ، مقیس، علت مشترکہ، حکم۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اسی طرح درسی کتب کی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔